لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ایک آواز بلند صلوات پڑھیں. محترم شبیداری کی مجلس یقیناً شبیداری کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اپنے دامن میں وقت بہت ہی کم رکھتی ہے اور انشاءاللہ کم وقت میں کوشش رہے گی کہ جو اپنی بات پہنچا سکوں. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا و کوفہ و شام سے واپس ہو کر پھر مدینہ آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ جو واپس آ رہا ہے اب واپسی میں سید الشہداء تو نہیں ہے، لیکن جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو یہ قافلہ نوجوانوں سے، عباس علمدار سے، بچوں سے اور خود سید الشہداء سے بھرا تھا. کائنات میں کوئی ایک ایسا فرد نہیں ملے گا آپ کو جو صاحب عقل ہو کہ وہ کہیں سفر کرے تو بغیر مقصد کے سفر کرے. کوئی نہیں ملے گا آپ کو. 1 کلومیٹر کی دوری پر اگر کسی کو جانا ہے تو ایک مقصد رکھتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھ لیجیے ڈومریا گنج کیوں جا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوگا کہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مقصد ہوگا کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں. ممکنات میں سے ہے کہ وہ کام اس کا لہو لعب کی بنا پر بھی ہو، ممکنات میں سے ہے کہ اس کا کام کسی خاص مقصد کا حامل ہو، لیکن بغیر مقصد کے کوئی سر اٹھا کے یوں ہی کہیں نہیں چلا جاتا ہے. یوں ہی جو کہیں چلا جائے اسے معاشرے میں دیوانہ کہا جاتا ہے. عقل کل کے حامل کا نام ہے حسین. امام حسین جیسی عقل آپ کے زمانے میں کسی کو میسر نہیں ہے، اس لیے کہ امام ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہو مکمل ہو، کوئی چیز ناقص نہیں ہوتی اس کے پاس. اب امام حسین جیسا شخص سفر کر رہا ہے، وہ بھی تنہا سفر نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا گھر بار ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے
جھگڑے نہیں نکلے ہوں گے. ہاں دنیا یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ جب انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلتا ہے تو ممکن ہے کہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہو, پکنک کے لیے جا رہا ہو, موڈ فریش کرنے کے لیے جا رہا ہو. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس جملے میں اس چیز کو واضح کر دیا. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھیا کہاں جا رہے ہیں آپ, تو آپ کا سیدھا سیدھا سٹیک جواب یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے نہیں جا رہے ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا. کس لیے نہیں جا رہے ہیں, مثال کے طور پر مجھے کوئی کام ہے, مجھے ایک سیل فون خریدنا ہے, ڈومریا گنج جا رہا ہوں, کس لیے جا رہے تھا؟ سیل فون خریدنے جا رہا ہوں. تو اب یہ نہیں کہوں گا کہ میں آلو خریدنے نہیں جا رہا ہوں, میں فلاں چیز خریدنے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ میں یہ خریدنے جا رہا ہوں. سیدھا سیدھا جواب امام حسین علیہ السلام نے لیکن دونوں چیزیں پیش کر دی. اس لیے کہ امام ہیں, امام جانتے ہیں کہ کیسے کیسے خرافات ذہنوں میں اٹھتے ہیں. کل کا کوئی یہ کہہ سکتا تھا امام نے اتنی بات تو کہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بچے کیوں لے گئے, بیوی کیوں لے گئے, فلاں کیوں لے گئے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ سب لے کے گئے ہیں تو کسی سیر و تفریح کے لیے گئے ہوں گے. مدینے میں دل نہیں لگ رہا تھا, کہیں اور چلے گئے. امام نے پہلا جملہ کہا سرزمین مدینہ سے نکلتے ہوئے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. دیکھو خیال رہے میں حسین ہوں, میرے نانا نے بھی ہجرت کی ہے, مکے سے مدینہ آئے تھے تو سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. خیال ہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. دیکھو میں سیر کے لیے نہیں نکلا, میں تفریح کے لیے نہیں نکلا. معاملہ ختم. دوسری بات جو آج بھی کتابوں میں رقم کر دی گئی کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. اگر انسان کسی منصب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ منصب کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا جائے تاکہ اسے اتار کر کسی اور کو معین کر دیا جائے. امام نے پہلا جملہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, پھر سے کہا ولا مفسدا ولا ظالما. دیکھو نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں, نہ ہی میں ظلم کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی کسی حقدار کو اس کے حق سے ہٹانے کے لیے میں نہیں نکلا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے, میں سیر کے لیے نہیں نکلا, میں تفریح کے لیے نہیں نکلا, میں فساد کے لیے نہیں نکلا, میں ظلم کے لیے نہیں نکلا. امام اس لیے آپ نکل رہے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اور کیا کریں گے آپ کہ اس اصلاح کے دوران جب انسان کسی کی تصریح کرنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا چاہتا ہے, اسے کچھ کہنا پڑتا ہے, اسے کچھ کرنا پڑتا ہے. امام نے کہا وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر, میں نیکیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا. زیارت وارثہ میں آپ نے جب تلاوت کرتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ہے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور امر بالمعروف کیا, نہیں عن المنکر کیا. یہ امام حسین علیہ السلام سرزمین مدینہ سے نکلتے ہوئے جملہ کہہ رہے ہیں, میں سیر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں تفریح کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اب اس جملے پر اگر ہم ٹھہرے, ایک سب سے بڑا ہم سب کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مرحلہ آسان کر دیا. وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ کہ امام نے کہا کہ دیکھو میرا مقصد نہ ظلم ہے نہ فساد. کہ جب میرا مقصد ظلم و فساد نہیں ہے تو پھر میں جس راہ پہ چل رہا ہوں میرے بعد جو بھی اس راہ پہ چلے, میرا مقصد اگر ظلم و استبداد نہیں ہے, فساد نہیں ہے, امام حسین اعلان کر رہے ہیں, تو جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس راہ پر میرے چلنے کے بعد ایک قوم چلے گی, ایک امت چلے گی, کیونکہ یہ راہ حسینی ہے. تو دیکھو میں جس راہ پہ چل رہا ہوں اس راہ پر حسین کا مقصد فساد ہرگز نہیں ہے, حسین کا مقصد ظلم ہرگز نہیں ہے. تو جب حسین کا مقصد فساد و ظلم نہیں ہے تو ان کے پیچھے چلنے والوں کا بھی مقصد فساد و ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس راستے پر جس پر میں چل رہا ہوں اس پر چلنے والے میرے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کا بھی مقصد فساد و ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب جو حسین
پہ چلے. آپ اسے جلوسوں میں تلاش کر لیجئے, آپ اسے مجلسوں میں تلاش کر لیجئے, اسے آپ محفلوں میں تلاش کر لیجئے, اسے کسی بزم میں دیکھ لیجئے. اگر جلوسوں میں ہے ظالم ہے, حسینی نہیں ہے. محفلوں میں ہے ظالم ہے, حسینی نہیں ہے. کسی بھی بزم میں ہے, اگر کسی مظلوم کو ستا رہا ہے, حسینی نہیں ہو سکتا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, اگر اتنا ہی صرف ہوتا تب بھی معاملہ کچھ چلاؤ تھا. ظلم ہو رہا ہے اور آپ حسینیت کے دعوے دار ہیں, خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی حسینی نہیں ہیں. آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, سعودی کو برا کیوں کہا جاتا ہے, مصر کو برا کیوں کہا جاتا ہے, دیگر اور ممالک کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی بم مار دیا فلسطین پہ؟ انہوں نے تو کوئی راکٹ نہیں ماری, انہوں نے تو کوئی بم نہیں مارے, انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. پھر کیوں انہیں برا کہا جاتا ہے؟ برا اس لیے کہا جاتا ہے فلسطین میں مظلوم مارے جا رہے ہیں, تم طاقت رکھتے ہو, خاموش ہو. خاموشی کے بنا پر جیسے اسرائیل ظالم ہے ویسے سعودی ظالم ہے. یہ تو دور کی بات ہے, سرحدوں کے باہر کی بات ہے. یہ اپنے محلوں میں تلاش کیجئے, اپنے بزم میں تلاش کیجئے, اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں تلاش کیجئے. اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کو ستا رہا ہے اور ہماری نگاہیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی ہے, تو جس طرح اسرائیل گنہگار ہے ویسے آپ بھی گنہگار ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ امام حسین نے چلتے چلتے اپنا مقصد, پہلا مقصد یہی ظاہر کیا کہ میرا مقصد ظلم نہیں ہے, میرا مقصد فساد نہیں ہے. چلے امام حسین علیہ السلام, اب جب چلے تو تاریخ داں نے لکھا کہ حسین, دو جملے تو تاریخ میں بہت مشہور ہوئے. ایک تو امام حسین حکومت کے لالچ میں نکلے تھے, دوسرے جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو یہ کہہ کے ظلم کا ساتھ دیا گیا کہ کیا اس سب چکر میں پڑنا, دو شہزادے آپس میں لڑ پڑے تھے, لڑائی ہو گئی تھی, معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی. سنا ہے نا آپ نے یہ الزام؟ یہ کہا جاتا ہے پہلا امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ حکومت کے لیے نکلے, دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے معاملے میں کیا پڑنا, یہ دونوں شہزادے تھے, شہزادے آپس میں لڑ کے معاملہ ختم ہو گیا. سوال اٹھتا یہ ہے کہ اگر امام حسین حکومت کے لیے نکلے, امام حسین اگر منصب کے لیے نکل رہے تھے, تو جو یزید تخت پر بیٹھا تھا, کیا امام حسین علیہ السلام کی طاقت پاور اس یزید سے کم تھی؟ سوال پہلا یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت کے لیے ہے, امام حسین علیہ السلام جو نکل رہے ہیں, سرزمین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, کیا وہ امام حسین یزید کے معاملے میں پاور میں کم تھے اگر پاور میں آنا چاہتے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب دو شہزادے دیکھے جائیں گے تو دونوں کی سرحد حکومت دیکھی جائے گی. جب دو شہزادوں کا مقایسہ کیا جائے گا, موازنہ کیا جائے گا, یہ دو شہزادے تھے, تو پھر یہ دونوں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کی حکومت کیا ہے, دونوں کا تاج کیا ہے, دونوں کا تخت کیا ہے. جب اس سے بھی بات نہیں بنے گی تو اور آگے بڑھیں گے. دونوں کا شجرہ کیا ہے, دونوں کا خاندان کیا ہے, دونوں کے رشتے دار کیا ہے, موازنہ کرنا ہے, برابری کرنی. یہ دو شہزادے تھے. جب دونوں شہزادے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ حسین کو وراثت میں تاج کہاں سے ملا, یزید کو وراثت میں تاج کہاں سے ملا. حسین کا باپ کون ہے, یزید کا باپ کون ہے. حسین کا نانا کون ہے, حسین کا نانا کون ہے, یزید کا نانا کون ہے. حسین کی ماں کون ہے, یزید کی ماں کون ہے. حسین کا خاندان کیا ہے, یزید کا خاندان کیا ہے. حسین کا شجرہ کیا ہے, یزید کا شجرہ کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تب توازن موازنہ کیا جائے گا کہ یہ شہزادے برابری کے تھے یا نہیں تھے. دیکھنا پڑے گا. تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں دونوں کا خاندان کیا ہے, دونوں کی سرحد حکومت کیا ہے. یزید کی حکومت شام, کوفہ, مدینہ, مکہ, یا یوں کہہ لیجئے کہ نصف کائنات, آدھی دنیا میں یزید کی حکومت. یہ یزید کی حکومت ہے. تاج تخت کہاں سے ملا؟ باپ نے جاتے جاتے بیعت لے لی, مل گیا. یزید کی حکومت زمین پر ہے, یزید کی
حکومت شام میں ہے، یزید کی حکومت مدینے میں ہے، یزید کی حکومت عام انسانوں پر ہے، یزید کی حکومت ہے۔ آئیے حسین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا ہے، ان کا تخت کیا ہے، ان کا تاج کیا ہے، ان کی حکومت کس پہ ہے۔ اگر امام حسین کی حکومت کی جھلک دیکھنی ہے سرزمین کوفہ پر جناب زینب کے اشارے سے مل جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یزید کی حکومت عام انسانوں کے اوپر ہے، یزید کی حکومت لکڑیوں کے اوپر بنا ہوا تخت ہے، اس پر بیٹھتا ہے، یہ یزید کی حکومت ہے۔ کائنات کے نصف حصے پر یزید کی حکومت ہے۔ حسین کی حکومت اس زمین پر بھی ہے، حسین کی حکومت آسمان پہ بھی ہے، حسین کی حکومت عام انسانوں پر صرف نہیں، جانوروں پہ بھی ہے، فرشتوں پہ بھی ہے، جناتوں پہ بھی ہے، حیوانوں پہ بھی ہے، یہ تو عام مخلوقات ہیں، ہواؤں پہ بھی ہے، بادل پہ بھی ہے، آسمان پہ ہے۔ تخت کا مرحلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا استقرار نہیں تھا، اب اور تب گر جاتا تو حسین کا نام لکھا جائے، نام لکھا استقرار مل گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یزید کی حکومت اس ظاہری اور مادی چیزوں پر ہے، امام حسین کی حکومت آسمان پر ہے، زمین پر ہے، ہواؤں پر ہے، سانسوں پر ہے۔ اور اگر یقین نہیں تو آئیے ذرا دیکھیے، ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام ہے، سید سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑی، میرے سجاد کچھ پریشان نظر آتے ہو، ہاں پھوپھی اماں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتی، بات کرنا چاہتے ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، یہ باجے بجا رہے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہیں، پھوپھی اماں ان کے تلواروں کی کھنکھناہٹ، ان کے نیزوں کا ٹکرانا میری آواز کو روک رہا ہے، میں ان سے کیسے گفتگو کروں؟ امام چاہتے تو یہ عمل خود کر سکتے تھے، لیکن امام دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خاتون ایسی ہے کہ سجاد کیسا ہوگا۔ پھوپھی اماں ان کی آوازیں مجھے بولنے نہیں دے رہی ہے، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں بتاؤں میں کون ہوں، میرے سجاد کون سی چیز ہے ایسی جو تمہیں روک رہی ہے؟ پھوپھی اماں یہ تلواریں چلا رہے ہیں، پھوپھی اماں یہ ڈھول بجا رہے ہیں، پھوپھی اماں یہ آوازیں ہمیں بولنے سے روک رہی۔ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام نے چاروں طرف نگاہ کی اور آواز دے، اسکت خاموش ہو جاؤ۔ زینب نے کسے کہا تھا خاموش ہونے کے لیے؟ کسی ایک انسان کو، کسی ایک بشر کو، کسی ایک مخلوق کو نہیں، جناب زینب علیہ مقام نے مکمل حکم صادر کیا تھا۔ ہوٹھ کے گلے میں بڑھتی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئی، چلتی ہوئی ہوائیں جو سلسلہٹ سے چل رہی تھی خاموش ہو گئی، چلتی ہوئی تلواریں خاموش ہو گئی، نیزے خاموش ہو گئے، جس کے جہاں لب کھلے تھے وہی رک گئے، وہی رک گئے۔ یہ کون ہے؟ حسین کی بہن ہے زینب، حسین کی بہن ہے زینب، سجاد کی پھوپھی ہے زینب۔ جب زینب کا اختیار دنیا جان لے کہ زینب کا اختیار کیا ہے، جب حسین کی حکومت جانے تو حسین کی حکومت کیا ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دونوں کی حکومتیں دیکھنی ہے، حسین کی حکومت زمین پہ بھی ہے، حسین کی حکومت آسمان پہ بھی ہے، حسین کی حکومت ستاروں پہ بھی ہے، حسین کی حکومت چاند و قمر پہ بھی ہے، حسین کی حکومت سورج پہ بھی ہے، حسین کی حکومت سانسوں پہ بھی ہے، حسین کی حکومت جنات پہ بھی ہے، حسین کی حکومت ملائک پہ بھی ہے، حسین کی حکومت انسانوں پہ بھی ہے۔ جو نہ مانے اس میں بھی حسین کی حکومت ہے، جو نہ مانے جابری کی صورت میں اگر حسین چاہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ایک جملہ کہوں مسائلی جملہ ہے لیکن کہتے جا رہا ہوں، علامہ سید نقن صاحب کا میرا مرحوم سید العلماء ان کا جملہ ہے کہ کسی تلوار اور تیر و تبر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حسین کے جسم کو چھلنی کر پاتے۔ حسین مظلوم نے میدان کربلا میں حکم دیا ہے، اے تیروں چلاؤ، اے تلواروں چلاؤ، اے تبر چلاؤ، حسین کے جسم کو، حسین کے جسم کو زخمی کرو۔ یہ حسین ہے جو تلواروں پر حکم رکھتے ہیں،
صادر کرتے ہیں، یہ حسین ہے جو نیزوں پہ حکم صادر کرتے ہیں، یہ نہ بولنے والی چیزوں پر حسین حکومت کرتا ہے۔ انسان کا کیا اختیار جو حسین سے بغاوت کر جائے ان کی اجازت کے بغیر؟ یہ حسین کی حکومت ہے، یہ حسین کی حکومت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، دو شہزادوں کا معاملہ ہے نا، اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں لیکن برابری تبھی کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دونوں علماء ہے اور دونوں کے پاس علم کا جوہر ہے، مقایسہ کچھ تو کریں گے، موازنہ کچھ تو کریں گے۔ کتنی کتابیں نے پڑھی ہیں؟ اگر علم کا پیمانہ آپ کو دیکھنا ہوگا اب دیکھیں گے بھائی کتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہے، تھوڑا سا عالم کون ہے، تھوڑا سا کم کون ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چند کتابیں پڑھی ہوں، چند چیزیں ہوں ان کے پاس۔ جب تک انسان کتابوں کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ یہ عالم ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ان کے پاس علم ہے؟ تو موازنے کے لیے بھی ضروری ہے بھائی آپ نے کہاں تک پڑھا۔ آج بھی آپ کے سامنے اگر چند افراد بیٹھے ہو، کوئی ہائی اسکول والا کوئی انٹر والا، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ میں پڑھائی کی بات کر رہا ہوں، ڈگری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ڈگریاں تو ماشاءاللہ سے بڑی اونچی اونچی ہو جاتی ہیں۔ علم کے اعتبار سے ایک موازنہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو عزت دینی ہے یا ذلت دینی ہے تو دونوں دیکھا جائے گا، عزت دار زیادہ کون ہے، ذلت والا زیادہ کون ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ دونوں شہزادے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں شہزادوں میں زیادہ اہمیت کون رکھتا ہے، کم اہمیت کون رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شہزادوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ امام حسین اور نعوذ باللہ یزید ملعون کا کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے لکھا ہے ضروری ہے کہ انہیں سمجھانے کے لیے اتنا سوال تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جب دونوں شہزادے ہیں تو ان کی سرحد حکومت کیا، انہیں وراثت میں کیا ملا؟ ان کی ماں دیکھی جائے گی، ان کا باپ دیکھا جائے گا۔ اب جو ہم نے یزید سے پوچھا بتا تیری ماں کیا ہے، تو تاریخ نے خود پڑھ کے کہا ماں اس کی عیسائی ہے، زانیہ ہے، پاکیزہ نہیں ہے، زانیہ ہے۔ بچہ کسی کا ہے، دعویٰ کسی کا ہے۔ آئیے حسین سے پوچھتے ہیں تمہاری ماں کون ہے، تمہاری ماں کون ہے؟ تو خود تاریخ نے بڑھ کے کہا یہ صرف پاکیزہ نہیں ہے، یہ صرف طاہرہ نہیں ہے، ان سے مل جاؤ تو یہ پاک بھی کر دیتی۔ اگر ان کے چوکھٹ پہ آ جاؤ یہ طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے۔ اس کی ماں پتہ نہ کس گھرانے سے آئی، نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ کردار یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا زانیہ ہے۔ حسین کی ماں پاکیزہ بھی ہے، پاکیزہ کرنے والی بھی ہے، اور پیغمبر کی پاک زبان سے جملہ ہے یہ خاتون جنت ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ وہاں اگر جانا ہے خواتین کو ان کی سردار ہے یہ ہو گئی ماں۔ بابا کے بارے میں پوچھتے ہیں باپ کون ہے، باپ کون ہے؟ اب جب یزید کے باپ کے بارے میں پوچھا گیا بتا تیرا باپ کون ہے، ایک جملہ کہوں گا بہت زیادہ وضاحت سے نہیں چونکہ اپنے اصل مقصد پہ آنا ہے۔ یزید سے پوچھا گیا بتا تیرا باپ کون ہے، امام حسین علیہ السلام کی بہن نے اس کا بھی بالکل صاف اعلان کر دیا تھا، دربار میں آواز دی یا ولد طلقاء، میرے گھر سے نکالے ہوئے آزاد کردہ بیٹے۔ یعنی یہ پورے حسب نسب کی بات نہیں کرتا ہوں، جناب زینب نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ تم غلام کے بیٹے ہو، آزاد کردہ بیٹے ہو۔ پیغمبر نے علی کی جانب آواز کی علی تم امیر ہو، سید ہو، تم سردار۔ ادھر باپ کے بارے میں ایک اور جملہ پیغمبر نے جاتے جاتے کہا تھا حضرت عمار یاسر کے لیے، اے عمار یاد رہے کہ تمہیں وہ قتل کرے گا جو باغی گروہ سے ہو، تمہیں وہ قتل کرے گا جو باغی گروہ سے ہو۔ یعنی پیغمبر اکرم نے جاتے جاتے یزید کے باپ کو باغی گروہ کا سرگنا قرار دیا تھا۔ کس کے سردار ہیں؟ ولیوں کے ولی ہیں، وسیعوں کے وسیع ہیں،
اور صرف آپ کے اور ہمارے سردار نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ آدم کے بھی سردار ہیں، علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ابراہیم کے بھی سردار ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ موسیٰ کے بھی سردار ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ روح اللہ کے بھی سردار ہے۔ نبی اعظم کے بعد کائنات میں علی سے افضل کوئی نہیں، یہ حسین کے بابا ہے۔ نانا کون ہے؟ بات یہیں پہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ نانا کون